या बुनैया अकीमिस्सलात, اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آغوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تو نے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے ہی نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہے، یہ بڑے حوصلے والے بڑے ہمت والے کام ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ۔ اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام ہے، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے، دیکھا نا میرے بھائی، ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے۔ اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے، یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی، بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا، اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا، تو سچ بولے گا۔ کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے، میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی۔ تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے، اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا۔ آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا، اس بندے کے پیسے دینے، اس فون سن، اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ اندر بیٹھے تھے، بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے۔ پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا، بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر، تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا ہے، کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا درد، حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے، سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبدالقادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔
اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا.